السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا تیریبلین سیوریٹ۔ تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے برٹشرز کو دہلی سے جو ہے شکست ملی، اور آگے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے ریجمنٹ آفٹر ریجمنٹ نے جو ہے میوٹنی یا بغاوت شروع کی اپنی آفیسرز کے خلاف۔ تو اسی طرح پھر عام زمیندار چیفز یا لیڈر جو ہے کس طرح انہوں نے جو ہے برٹشرز کے خلاف لڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ جیسے آپ نے نانا صاحب کو دیکھا، جو اس کا ایڈاپٹیڈ سن تھا پیشوا باجی رائے، تو اس نے جو کانپور میں رہتا تھا، کس طرح اس نے جو ہے برٹشرز کو ایکسپیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اسی طرح سے آپ نے آگے دیکھا جو ہے برجیز قدر، اسی طرح باقی جو ہے نوابس وغیرہ۔ تو اب آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے برٹشرز نے جو ہے فائٹ بیک کی، کمپنی فائٹز بیک۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اب جب کمپنی کے خلاف پورے لوگ ہو گئے، جو ہے آرمی ہو گئی، تو اب ان کو اپنے ڈیفینس کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہے فائٹ بیک کرنا ضروری بنا تھا، چونکہ آپ نے دیکھا کہ برٹشرز کی جو ہے ہمت پست ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف جو ہے وائلنٹ ڈسٹربنسز ہے۔ اب کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم نے جو ہے اس کو روکنے کے لیے، یہ جو ریولٹس ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں ہر ایک طاقت کا یا زور کا استعمال کرنا چاہیے۔ جس نے جو ہے رین فورسمنٹ بلایا انگلینڈ سے، کچھ نئے لاز لاگو کیے تاکہ جو مجرم ہوں گے انہیں بہت جلدی سزا ملے۔ پھر وہ ان جگہوں پہ چلے گئے جہاں پہ ریولٹس جو ہے بڑی طاقت سے چل رہے تھے۔ دہلی کو ریکیپچر کیا گیا۔ دہلی کو چونکہ دہلی ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، جو شروع میں ہم نے دیکھا، اب اس دہلی پہ پھر سے انہوں نے قبضہ کر لیا 1857 میں۔ جو لاسٹ مغل امپرر بہادر شاہ ظفر تھا، اس کو کورٹ میں لیا گیا اور کورٹ میں اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ وہ اور اس کی فیملی، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر اور اس کی فیملی، اس کی وائف جس کا نام تھا بیگم زینت محل، اس کو رگون جو ایک جگہ ہے وہاں پہ جیل میں رکھا گیا اکتوبر 1858 میں۔ اور بہادر شاہ ظفر چونکہ رگون جیل میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی نومبر 1862 میں۔ دہلی کو ریکیپچر کر کے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو ریبیلینز ہے وہ ختم ہو گئے، نہیں، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے۔ لوگ ابھی بھی جو ہے برٹشرز کے خلاف ریزسٹ کرتے رہے، ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، ان کے خلاف جو ہے جدوجہد انہوں نے جاری رکھی۔ برٹشرز کو 2 سال لڑنا تھا اس میسو فورس جو پاپولر جو ریبیلین ہے اس کو روکنے کے لیے۔ لکھنؤ کو 1858 میں، مارچ 1858 میں جو ہے لیا گیا، یعنی کہ برٹشرز نے اس کو پھر اپنے قبضے میں لیا۔ رانی لکشمی بائی کو چونکہ وہاں پہ شکست دے دی گئی اور اس کو کل کیا گیا ہے جون 1858 میں۔ اسی طرح رانی ایونتی بائی، جس کو پہلے کھیری میں چونکہ وکٹری ملی تھی، جیت حاصل ہوئی تھی، اس نے بھی اب ڈیسائیڈ کیا مرنا ہی پسند کیا جب اس کو برٹشرز نے ہر طرف گھیر لیا۔
ٹنٹیا ٹوپس چونکہ بچ کے نکلا اور جنگلوں میں جو سینٹرل انڈیا کے جنگل ہے وہاں چھپتا رہا اور گوریلا وار کھیلتا رہا، تو اس میں اس کو بہت سارے ٹرائبلز اور پیزنٹ لیڈرز کا سپورٹ ملا۔ اس کو بھی پھر کیپچر کیا گیا، پکڑا گیا اور اس سے بھی مارا گیا 1859 میں۔ جو وکٹورز تھے جنہیں برٹشرز خلاف وکٹری حاصل ہوئی تھی، پہلے وہ انکوریج ہوئے، لیکن جب ریبیلینس یا ریبل فورسز کو ڈیفیٹس یا شکست ملی تو وہ ڈسکوریج ہوتے گئے۔ برٹشرز نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ لوگوں کی لائلٹی یا وفاداری جیتنے کی کوشش کی، لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم اس کو ریوارڈز دے دیں گے، جو وفادار لینڈ ہولڈر ہوگا اس کو جو حقوق مل رہے تھے وہ کنٹینیوسلی اس کو ملتے رہیں گے، اور وہ لوگ جو اس وار میں، اس بغاوت میں حصہ لے رہے تھے، اگر وہ برٹشرز کے سامنے آ کے سرنڈر کرے اور انہوں نے کسی وائٹ پیپل کو نہیں مارا ہوگا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو وہ سیف ہے، اس کے رائٹس، اس کے حقوق برابر ہے، اس کی کلیمز کو ڈینائی نہیں کیا جائے گا۔ وہ اس میں جو ہے ہنڈریڈز آف جو سپاہیز، ریبلز، نوابز، راجاز کو مارا گیا۔ تو ہم کل بات کریں گے آفٹر میتھ، یعنی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔